اخلاق نام ہے جی ادائے حقوق کا. ایک لفظ میں اگر آپ پوچھیں وہ ادائے حقوق، جس کا جو حق ہے اس کو وہ ادا کیا جائے. ادائے حقوق میں جب آگے بڑھتے ہیں آپ تو اس کو احسان کہا جاتا ہے دین کی اصطلاح. تو ادائے حقوق کا مطلب ہے کہ میں اس دنیا میں ہر وقت رشتوں میں بندھا ہوا ہوتا ہوں. خالق ہوں تو اس کا بندہ ہوں، ریاست میں ہوں تو اس کا شہری ہوں، خاندان میں ہوں تو یا بیٹا ہوں گا یا بھائی ہوں گا یا خاندان کا سربراہ ہوں گا، شوہر ہوں گا، ادارے میں ہوں تو یا ملازم ہوں گا، گلی میں رہتا ہوں تو پڑوسی ہوں گا. تو ہر انسان کی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں جو ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اس میں جو جو رشتے اس کے ارد گرد ہیں ان کا جو حق ہے، حق کیسے طے ہوتا ہے؟ حق طے ہوتا ہے معروف کی بنیاد پہ. معروف کا مطلب ہوتا ہے الذی عرف، جس کو سب لوگ جانتے ہیں. مثلا باپ اور بیٹے کا کیا حق ہے اس کو سب لوگ جانتے ہیں، یہ معروفات میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری فطرت میں یہ شعور ڈال دیا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جس وقت میں نے تمہیں تخلیق کیا تو تمہاری شخصیت اور ذہنیت میں پیوست کر دیا ہے یہ معیار کہ اخلاق کیا ہے. اس کو بڑی خوبصورتی سے قرآن مجید نے ایک اور مقام پہ بیان کیا، اور کیا دلچسپ نقطہ تھا کہ جب کبھی تم یہ کہو کہ یہ چیز اخلاق پر مبنی نہیں ہے، تمہارا یہ دعویٰ ہو، تو لوگوں کو کہو کہ وہی چیز تمہارے ساتھ کرے. نکلو بازار میں کہو میری چوری کرو، میرے لیے کم تولو. کبھی کریں گے ہم لوگ یہ کام؟ کبھی نہیں کریں گے. میرے ساتھ زیادتی کرو، کبھی نہیں کریں گے. لیکن ہم جب کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر تعویل کرتے ہیں. قرآن نے کہا کہ کوئی تم میں سے شخص یہ نہیں کہے گا کہ باہر نکل کے کہ یہ معاملات میرے ساتھ کرو. تو جو معاملہ ہم اپنے ساتھ کرنا پسند نہیں کرتے وہی اخلاقیات، یعنی ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو، یہ اخلاقیات کا کرائٹیریا ہے. آپ پلٹ کے دیکھ لیں، دنیا میں جب کبھی آپ کو لوگوں سے شکایت ہوتی ہے تو اصل میں آپ اپنی اخلاقی حق کے تلف ہونے پہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اخلاقیات کی تعریف.